والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین محترم، انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہر مہینے اس جامع مسجد میں ماہانہ محفل ذکر، درس قرآن و حدیث اور ختم غوثیہ کی محفل پاک منعقد ہوتی ہے۔ یہ محفل پاک ماہ شوال المکرم میں منعقد ہو رہی ہے اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو احد کے دامن میں حق اور باطل کا دوسرا بڑا معرکہ غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد پر جمعۃ المبارک کے خطاب میں گفتگو کی گئی اور غزوہ احد کے ہیرو اسلام کے پہلے کمانڈر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب، ان کی شہادت بڑی ہی دردناک شہادت ہے اور آپ غزوہ احد میں ہی شہید کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کفر اور اسلام کی جو جنگ لڑی گئی، جس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور وہ جنگ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی اسلام اور کفر کے درمیان، لیکن اس میں حضور کسی وجہ سے تشریف نہ لے گئے تو اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں۔ کل 9 غزوات ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہوئے، جن میں سے 5 غزوات ایسے ہیں جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور آپ اسلام کے پہلے کمانڈر ہیں، پہلے سالار اعلیٰ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد دین کو سب سے زیادہ تقویت دینے کا باعث جو شخصیت بنی
وہ امیر حمزہ کی شخصیت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں اور عمر میں نبی کریم علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے عمر میں۔ یہ حضور کے چچا بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ اس اعتبار سے یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور حضور کے دودھ کے رشتے سے حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ معظمہ اور محترمہ، یہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں۔ رشتے کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ محبوب ترین رشتہ تھا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اگرچہ عمر میں حضور سے 2 سال بڑے تھے لیکن حضور کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ حضور کی بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ بچپن سے، اور اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت لیکن یہ ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت شفقت، بہت پیار اور بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو تاریخ اسلام کی کتب میں لکھا ہے بڑا ہی دلچسپ ہے۔ 3 چیزوں میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ پورے مکہ کے اندر 3 باتوں میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف اور بڑے مشہور تھے۔ ایک شمشیر زنی، یعنی تیر چلانے میں جو مہارت انہیں حاصل تھی، پورے مکہ شریف میں ان کے پائے کا کوئی تلوار چلانے والا نہ تھا۔ دوسرا، ان کے اندر جو خوبی تھی وہ تیر اندازی کی۔ تیر چلانے میں جتنی مہارت، جتنا تجربہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کے پائے کا کوئی تیر انداز پورے مکہ شریف میں موجود نہیں تھا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ یہ پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے اور ان کا بڑا ہی محبوب شغل تھا پہلوانی کا شعبہ جو ہے۔ اور انہیں سیر و تفریح کا بڑا شوق تھا، سیر اور تفریح کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کو پڑھیں تو زیادہ تر حصہ جو ہے ان کا وہ شمشیر زنی، تیر اندازی، پہلوانی اور سیر و تفریح کے اندر عمر کا زیادہ حصہ گزرا۔ اور شکار کا بڑا ہی ان کے اندر ایک شوق تھا شکار کرنے کا۔ یہ اکثر شکار پہ رہتے تھے، سیر پہ رہتے تھے۔ ایک دن یہ شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو شکار سے جب واپس تشریف لائے تو اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے کھانا لانے کے لیے کہا۔ کھانا جب آیا تو یہ کھانے کے اندر مصروف ہو گئے، اور ادھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ میں یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر آیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کوہ صفا پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور رؤسائے مکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، جیسے ہی حضور گزرے تو ابو جہل دیکھتے ہی نبی کریم علیہ السلام کو سیخ پا ہو گیا۔ حضور تو اپنے کام سے گزر رہے تھے،
لیکن وہ حضور کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا دشمن جو ہے مکہ شریف میں وہ ابو جہل تھا۔ اس نے اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام سے بد کلامی کی اور حضور پر حملہ آور ہوا، جس کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس میں زخم آ گیا اور خون بہنے لگا۔ جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک آدمی تیزی سے دوڑا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر، ان کی اقامت گاہ پر جا کر دستک دی۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، تو فلاں آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے اسے بلایا تاکہ اس سے بات چیت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے جو لفظ کہے وہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ تو کھانے کھا رہے ہیں مزے سے، اور آپ کا پیارا بھتیجا جو ہے عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے حملہ کیا ہے اور وہ زخمی ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ سنا، چونکہ ابھی مسلمان تو ہوئے نہیں تھی، لیکن یہ جو رشتے میں نے آپ کو بتائے ہیں، حضور سے محبت بہت کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ سنا تو وہ لقمہ جو ہے بالکل منہ کے قریب تھا، آپ نے لقمہ واپس رکھ دیا اور فوراً تلوار اور کمان لے کر گھر سے نکلے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ ابو جہل جب انہیں مل گیا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے گریبان سے پکڑ کر اس کو بڑے زور سے زود و کوب کرنا شروع کیا، بہت مارا، اور پہلا جو جملہ جاتے ہی کہا وہ بڑا ہی دل افروز وہ جملہ تھا۔ چونکہ اسلام لائے نہیں ابھی، لیکن یہ جملہ دیکھیے کیسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو، تو نے محمد کو لوارث سمجھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے لوارث سمجھا ہے، میرا وہ بھتیجا ہے۔ آج کے بعد اگر تو نے میری آنکھ اٹھا کے دیکھا، میں تیری آنکھ نکال دوں، تیرا ہاتھ اگر محمد کی طرف بڑھا تو میں ہاتھ توڑ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک کمان جو ہے اتنے زور سے ماری کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ لیکن امیر حمزہ کا پورے مکہ مکرمہ میں ایک مقام تھا، ایک شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی ان کی، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ امیر حمزہ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ خوب مارا اسے، خوب صفائی کی اس کی اور دھلائی کی۔ جب واپس تشریف لائے تو سیدھے حضور کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ بھتیجے، مجھے پتہ چلا تھا کہ ابو جہل نے زیادتی کی ہے، بد کلامی کی ہے، حملہ آور ہوا ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، میں نے بدلہ لے لیا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں نے اسے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہونا، میں آپ کی طرف سے بدلہ لے آیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سنتے ہی یہ فرمایا کہ چچا جان، اگرچہ آپ نے میرا بدلہ لیا ہے لیکن مجھے تو اس کی کوئی خوشی نہیں، میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا بدلہ لیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ ایک دم سے چونک گئے اور حضور سے مان فوراً پوچھ لیا کہ مجھے تو آپ کی خوشی چاہیے، مجھے تو آپ کی خوشی چاہیے، تو آپ بتائیں کہ آپ کس بات پر خوش ہیں؟ بدلہ لینے پہ تو آپ خوش نہیں، آپ کو خوشی نہیں، تو آپ کی خوشی کس بات میں ہے اور کس بات پہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم چچا جان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگے، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی، اس وقت خوشی ہوگی۔ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب نے اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضور سے کیا کہا کہ پھر دیر نہ کیجیے، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے۔
جنہوں نے جب کلمہ شریف پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوئے، دین قبول کیا، پورے مکے میں جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حمزہ بن عبد المطلب جو ہے مسلمان ہو گئے۔ پورے مکے میں لوگوں نے کہا، یہاں تک کہ کفار نے ایک دوسرے کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا پہلے گل ہور سی، ہن گل ہور۔ انہوں نے کہا بات کرنا تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا۔ ایسی داغ بیٹھی کہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسلام کو تقویت دینے کا باعث سب سے بڑی شخصیت مکے میں جو ثابت ہوئی وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شخصیت ہے۔ اور اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام کے پہلے کمانڈر ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ نے جو جاں بازیاں دکھائیں اور جس انداز سے آپ نے قتال کیا، ہر آدمی ایک تلوار سے لڑتا تھا، امیر حمزہ وہ ہیں جو 2 تلواروں سے لڑتے ہیں۔ بھیا کو وقت 2 تلواروں سے جنگ کرتے تھے، اور بہادر اتنے بہادر تھے کہ ان کو 2 لقب حضور کی بارگاہ سے ملے۔ غزوہ احد میں جو لقب ملا نا، شہید تو احد کے اندر بہت شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اکیلے امیر حمزہ ہیں جن کے جسد مبارک پر شہادت کے بعد حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا سید الشہداء حمزہ، اور میرا یہ چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ اور دوسرا جو لقب ملا وہ جب حضور کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ 1,25,000 تک پہنچ گئی تھی، لیکن اکیلے امیر حمزہ ہے جن کے حصے میں یہ اعزاز آیا اور یہ خطاب اور یہ لقب براہ راست بارگاہ مصطفیٰ کریم سے عطا کیا گیا۔ حضور نے فرمایا حمزہ کے بارے میں کہ حمزہ کون ہے؟ فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، یہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ جن غزوات میں یہ شریک ہوئے، میں نے ابھی عرض کیا کل 9 غزوات ہیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ، 5 غزوات میں امیر حمزہ شریک ہوئے۔ جس جنگ میں جاتے تھے اور دشمن کے جب مقابلے میں نکلتے تھے، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے انا اسد اللہ و اسد رسول، فرماتے تھے سنبھل کر میرا مقابلہ کرنا، میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ اور ایک خوبی آپ کی جو صرف ان کی امتیازی اور انفرادی شان ہے وہ کیا ہے کہ ساتھ جدھر امیر حمزہ شہید ہوئے، جیسے ہی شہید ہوئے 7ویں آسمان پر امیر حمزہ کا نام لکھ دیا گیا، سید الشہداء حمزہ اسد اللہ و اسد رسول۔ 7ویں آسمان پہ عرش والے رب نے حضرت امیر حمزہ کا نام لکھ دیا۔ جب یہ شہید ہوئے تھے تو جبریل آئے تھے، حضور کے قلب اقدس پر جو کیفیت گزری تھی امیر حمزہ کی شہادت کی، وہ اتنی دردناک تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی حضور کو اتنے غم میں کبھی نہیں دیکھا، اتنے آنسو ہم نے زندگی میں حضور کے کبھی نہیں دیکھے جو آنسو آقا کریم نے اپنے پیارے چچا کی شہادت پہ بہائے تھے۔ جب حضور کی یہ کیفیت تھی تو عین اسی موقع پہ اللہ کے حکم سے جبریل آ گئے اور حضور سے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں کہ عرش والے رب نے شہادت کے بعد آپ کے چچا کا نام عرش پہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہے۔
یہ حمزہ جو ہے یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے میرے۔ غزوہ احد کے وقت کی گنجائش کے مطابق میں نے حالات جمعہ شریف میں بیان کیے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اس میں اس کا ذکر ہے جو میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، لیکن مختصر وقت میں پوری توضیح و تشریح ممکن نہیں ہوتی۔ اتنی بات ضرور سمجھ لیں کہ کفار کا لشکر 3000 سے زیادہ اور 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر حضور نکلے، جن میں سے 300 تو پکے منافق تھے، اور جیسے ہی حضور احد میں پہنچے تو مدینہ منورہ میں حضور کا جو سب سے بڑا ازلی اور ابدی دشمن تھا وہ ابن ابی تھا۔ وہ اپنے 300 حواریوں کو لے کر حضور کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ احد سے واپس چلا گیا، 300 آدمی، اور باقی 700 رہ گئے تھے۔ ان 700 میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو تھے تو منافق، لیکن انہوں نے کہا کہ واپس نہیں جاتے، چلو ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہ لے کے واپس آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا بھاری بھرکم نقصان ہوا تھا، جس میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور 70 جلیل القدر صحابہ کا شہید ہونا، یہ اس کی وجہ اور سبب بنا۔ اس کا ذکر رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 152 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ 50 تیر انداز حضور نے درے پہ متعین کیے تھے، اور جب اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی بدر میں، کفار بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو عورتیں آئی ہوئی تھیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگی۔ وہ انہوں نے سمجھا کہ میدان جو ہے وہ ہاتھ آ گیا، فتح ہو گئی۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے 35 تیر انداز جو ہیں وہ درہ چھوڑ کر نیچے اتر رہے تھے، اور ان کے جو سربراہ اور کمانڈر اور امین تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بڑا منع کیا کہ آپ نیچے نہ جاؤ، حضور نے منع کیا ہے کہ فتح ہو یا شکست ہو، یہاں تک کہ جانور ہمیں نوچیں پھر بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن حضور کے ارشاد کے بارے میں، حکم کے معاملے میں غفلت ہوئی، سستی ہوئی، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں اس کا خصوصی ذکر کیا گیا کہ تمہاری کیفیت بدل گئی اور مال کی محبت میں تم نے نیچے اتر گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے وقت مسلمان نہیں تھے، یہ تو کفار کی طرف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور بہت بڑے جنگجو تھے حضرت خالد بن ولید۔ احد میں تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، 2 دفعہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں، لیکن دیکھتے کہ پنجاب کے درے کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے ہیں تو یہ واپس چلے جاتے تھے، کیونکہ اوپر سے تیر برستے تھے۔ جیسے ہی درہ خالی ہوا، دیکھا کہ 15 آدمی چوٹی پہ کھڑے ہیں، باقی نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اور جو 15 کھڑے تھے ان میں سے 10 کو انہوں نے شہید کر دیا۔ وہ شہید ہو گئے تو انہیں موقع مل گیا، انہوں نے مسلمان مال جمع کر رہے تھے اور کافر جو ہیں جو بھاگ رہے تھے، تو امیر حضرت خالد بن ولید جو ہیں اوپر سے آئے اور اس درے کی طرف سے خالی راستہ دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور ایسا زوردار حملہ تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور دل چھوڑ بیٹھے مسلمان، جس کا ذکر آیت نمبر 52 میں ہے۔ اور اللہ کریم نے مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، بڑی عظیمت اٹھانا پڑی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی کشمکش میں اور اسی بھگدڑ کے اندر 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حضور بھی زخمی ہوئے نبی کریم علیہ السلام۔ اور جو بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہے
وہ یہ ہے کہ زوردار حملہ تھا، تیروں کی بارش تھی، تلواریں چل رہی تھیں، تو سب لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ صرف 12 صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ رہ گئے، صرف یہ 12 حضور کے آس پاس کھڑے تھے، باقی سب جو ہیں کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، کیونکہ حملہ اتنا زوردار تھا۔ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے جسم پر تیر برداشت کیے تھے، ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس بن مالک کے چچا ہیں، 80 تیر انہوں نے اپنے جسم پہ کھائے تھے۔ وہ حضور کی طرف کھڑے ہو گئے تھے پشت کر کے، تاکہ جو تیر آئے وہ حضور کی طرف نہ جائے، میری طرف آئے، میرے اوپر تیر لگے۔ صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بگدڑ مچ گئی، کچھ گرنے لگے، کچھ شہید ہونے لگے، کچھ دل چھوڑ گئے، کیونکہ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آیت نمبر 152 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس خبر سے مسلمان دل چھوڑ گئے۔ مسلمان دل اس لیے چھوڑا کہ جب حضور ہی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ہم نے پھر کس کے لیے لڑنا ہے؟ اس کا بڑا نقصان ہوا۔ اور حضور کے ایک ارشاد پر ذرا سی غفلت کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سورہ آل عمران میں کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن جو بات آج کے درس میں خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کریم نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ کریم نے معاف کیا تو اب کسی بھی صحابی کے بارے میں دل کا کوئی میل، کوئی خیال و گمان رکھنا پھر جائز نہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، کہ حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ جن سے وہ غفلت ہوئی، 50 تیر انداز، درہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جو سستی اور غفلت ہوئی۔ اور جو صحابہ کرام جنگ کی شدت کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گیا، سارا معاملہ خراب ہو گیا، شہادتیں واقع ہونے لگی، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے کے لیے ایک عورت جس کا نام ہند ہے، بعد میں یہ اسلام لے آئی، اور اس لشکر کے جو کمانڈر تھا وہ ابو سفیان، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور ایک وحشی نامی کرائے کا قاتل تھا، کرائے کا قاتل، اسے ہائر کیا گیا تھا، انعام و اکرام، مال و دولت کا لالچ دیا گیا کہ تمہارا ٹارگٹ، تمہیں جنگ سے کوئی سروکار و غرض نہیں، تم نے بس ایک کام کرنا ہے کہ حمزہ کو نہیں چھوڑنا، حمزہ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ لہذا جنگ ہو رہی تھی، لیکن یہ ایک پتھر پہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم آرام سے بیٹھے ہو، اگر جنگ کرنے آئے تو لڑو۔ اس نے کہا بس تم اپنا کام کرو چپ کر کے جا کے، میں اپنے کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ پوری جنگ میں حضرت امیر حمزہ کی ریکی کرتا رہا، تاڑتا رہا پوری جنگ میں، غزوہ احد۔ اور اس کو چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑی مہارت حاصل تھی، وحشی کو چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور بیک وقت اس نے کئی نیزے جو ہیں امیر حمزہ کو جب دیکھا تو بڑی، میں نے ابھی بتایا کہ بگدڑ مچ گئی تھی، گرنے لگے تھے لوگ۔ خود نبی کریم علیہ السلام اسی کشمکش میں حضور کو بھی زخم مبارک آیا، رخسار پر بھی زخم آیا، حضور کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، اور صحابہ نے اس حال میں حضور کو دیکھا۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ پھر ایک صحابی پتھر کے اوپر چڑھ گئے جنہوں نے حضور کو حضرت علی کے کندھوں پہ دیکھا تھا، کہ حضور کو مولا علی کندھوں پہ اٹھا کے جبل احد کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر پتھر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا معاشر المسلمین، اے حضور کے غلاموں، ہوشیار ہو جاؤ، دل تگڑے کرو، میں نے خود دیکھا ہے حضور بالکل ظاہری حیات میں موجود ہے، حضور باقاعدہ حیات ہیں،
اور صحیح سلامت ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس سے پھر مسلمانوں کے ایک حوصلہ ہوا، جنہوں نے تلواریں نیچے رکھ کے وہ لیٹ گئے تھے کہ جب حضور ہی شہید ہو گئے تو پھر لڑنا کیا۔ جب سنا کہ نہیں حضور شہید نہیں ہوئے، حضور حیات ہیں، تو فوراً سب صحابہ پھر تیزی کے ساتھ منظم ہونے لگے، اور حضور نے حکم دیا کہ اب لڑائی کرنے کی بجائے پہاڑی کے اوپر چڑھو، کیونکہ مسلمان جب پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے تو نیچے سے دشمن اوپر جا نہیں سکتا تھا، جب جاتے تھے تو اوپر سے تیر آتے تھے، لہذا حضور نے یہ ترکیب دی کہ اس طرح سے مقابلہ کرو۔ اسی کشمکش میں حضرت امیر حمزہ گرے اس بھگدڑ کے اندر۔ جب گرے تو وحشی جو امیر حمزہ کو قتل کرنے آیا تھا، اس نے دیکھا کہ امیر حمزہ گرے ہیں، جب یہ اٹھنے لگے تو اس نے نشانہ لے کر ٹارگٹ اور ہدف لے کر بیک وقت کئی نیزے چلائے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناک کے نیچے لگے، اور پشت کی طرف سے وہ نیزوں کی نوکیں جو ہیں وہ نکل گئی، اور امیر حمزہ گرے، دوبارہ گرے، اور جب اٹھنے کی کوشش کرتے تھے پھر گر جاتے تھے، اس لیے کہ پشت میں نیزوں کی نوکیں نکلی ہوئی تھی، ناف کے نیچے بیک کئی نیزے لگے تھے چھوٹے، اور خون اتنا خون بہہ گیا کہ آپ کے مزاج شریف میں اتنی نقاہت اور اتنی کمزوری آ گئی کہ پھر آپ اٹھ نہ سکے۔ اسی دوران آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی لاش مبارک کو اٹھانے کے لیے جب گئے، صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ آپ کے پیارے چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ ان کی لاش، ان کا جسد مبارک اٹھا لاؤ۔ جب صحابہ گئے تو صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا پیٹ چاک ہوا ہے۔ یہ ہند عورت جو تھی نا، اس نے امیر حمزہ کے یہاں گلے سے لے کر ناف تک پورا پیٹ چاک کیا، اور آپ کی انتڑیاں نکال کر زمین پہ بکھیر دی، اور آپ کی دونوں آنکھوں کو نکالا، آپ کے دونوں کان کاٹے، آپ کی ناک کاٹی، زبان کاٹی۔ یہ کٹے ہوئے اعضاء جو ہیں ایک دھاگے میں پرو لیے اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر، اتنی بدبخت یہ عورت تھی کہ اس نے حضور کے سامنے سے گزرنے کی جسارت کی۔ جب حضور نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا کہ میرے چچا کی ناک کٹی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، ناک کٹی ہوئی، آنکھیں نکلی ہوئی، دھاگے میں پرو کے گزری ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کو بڑی اذیت اور بڑی ہی تکلیف ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ حضور ان کی لاش مبارک جو ہے اس کا مسئلہ بنا دیا گیا، چہرہ نہیں پہچانا جاتا، جسم نہیں پہچانا جاتا۔ میرے آقا کریم جلدی سے تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش مبارک پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ، یہ میرا پیارا چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے، اور ان کی شہادت کے بعد جسد مبارک ایسا تھا کہ دوسری جگہ اٹھا کر لے جانا ممکن نہیں تھا، لہذا یہ واحد امیر حمزہ ہیں شہداء احد میں سے جن کی 70 مرتبہ حضور نے جنازہ پڑھا ہے، 70 مرتبہ۔ جس شہید کا حضور جنازہ پڑھاتے تھے، امیر حمزہ کی جسد مبارک ادھر ہی تھا، تو شہید کی لاش لائی جاتی، حضور جنازہ پڑھاتے۔ اس طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ وحشی جو ہے یہ حضرت امیر حمزہ کا قاتل، اور ہند نامی عورت نے جو ظلم کیا غزوہ احد کے اندر، اس کی میں نے وقت کی کمی کے باعث ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو یہ وحشی جو ہے مسلمان ہو گیا، اور جب یہ مسلمان ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب یہ مدینہ شریف آیا نا کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، کیونکہ اسے کسی نے بتایا کہ جاؤ تم کلمہ پڑھو، حضور کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، تو تم جاؤ، امید ہے جب تم کلمہ پڑھ لو گے، ایمان لے آؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، صحابہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے، تلواریں نکال لی، وحشی آ گیا، وحشی آ گیا۔
تلواریں نکل آئیں، چمکنے لگی تلواریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، اس کو آنے دو۔ جب وہ آیا نا تو اس نے آتے ہی حضور سے تو بات نہیں کی، لیکن حضور کے بالکل بائیں طرف کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا، بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا، بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور نے اس کی طرف یوں دیکھا، حضور نے فرمایا او تو واشی ہے، تو واشی ہے؟ اس نے کہا جی حضور انا واشی، میں واشی ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا اسلام لانا میں نے قبول کر لیا، مجھے منظور ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ لیکن یہ بات ذرا نوٹ کیجئے، بہت سے سوال مجھے دوستوں نے کیے، اس کا جواب اس میں آ رہا ہے۔ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضور نے جو بات کی ہے اسے بھی دل میں رکھو۔ حضور فرمایا جب بھی تو مجھے ملنے کے، تیرا ایمان قبول، اسلام قبول، لیکن جب بھی تو آیا کرے نا تو میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا، میری آنکھوں سے دور رہنا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تو آئے گا میرے چچا کی لاش سامنے آ جائے گی، وہ شہادت کا منظر آئے گا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں ملنے کے لیے آؤں تو پھر سامنے تو آؤں گا ہی، لیکن حضور نے فرمایا جب بھی تو ملنے کے لیے آئے کرے تو میرے پیچھے بیٹھا رہے، تاکہ میری نظر تیرے چہرے پہ نہ پڑے، میرے چچا کی شہادت یاد آئے گی۔ یہاں ایک بات اگر نہ کی جائے تو یہ بددیانتی ہوگی، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا مدعی نبوت، جس کا نام تھا مسیلمہ۔ کذاب کا معنی ہے سب سے جھوٹا بندہ۔ اس نے حضور کی ظاہری حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کلپ سن کے، اور پتہ کیا کہتے ہیں، اس کے ویوز بہت ہیں، اس کے فالورز بہت ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، آپ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، مجھے بھی بتاؤ کیا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں مسیلمہ کے فالور نہیں تھے؟ کتنے تھے؟ 1,00,000۔ جنگ یمامہ پڑھی آپ نے؟ 1,00,000 کا لشکر تھا، کس کا؟ مسیلمہ کا، جھوٹا مدعی نبوت، جھوٹا مدعی نبوت۔ 1,00,000، تو جس کا 1,00,000 فالورز ہوں، جس کے ویوز 1,00,000 ہوں، وہ صحیح ہوتا ہے؟ کیا مت ماری گئی ہے لوگوں کہ جی اس کے ویوز بہت ہیں، اس کے فالور، اسے تو دنیا میں سنا بہت جاتا ہے، اسے مسیلمہ کو اتنا سنا جاتا تھا کہ ایک آدمی نے اسے نبی مان لیا تھا۔ تو یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ کانا مرزا دجال، اس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ آج جتنے قادیانی و مرزائی ہیں، غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں جی، تو یہ ان کے فالور زیادہ ہونا کوئی ان کے سچائی کی دلیل ہے؟ جو حضور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ کیا تم نے ڈھونگ رچایا، تماشا بنایا کہ جی اس کو تو نوجوان، ساری نوجوان نسل گمراہ ہو جائے تو یہ عقیدہ کیا غلط ہو جائے گا؟ یہ خاتم النبیین کا عقیدہ کیا خیال ہے آپ کا؟ قادیانی بڑھتے چلے جائیں تو عقیدہ ختم نبوت غلط ہوگا؟ عقیدہ تو یہی سچا ہے، عقیدہ یہی سچا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ مسیلمہ کذاب، امیر حمزہ کا قاتل کون تھا؟ سارے بولیں، اسی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ ساوی رسول ہو گئے، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں جب مسیلمہ کذاب مارا گیا تو یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور وہ بھی سن لیں، کہا کرتے تھے کہ خدا کی دھرتی پر حضور کو سب سے پیارا محبوب چچا میرے ہاتھوں سے شہید ہوا تھا، اور ایک بدبخت انسان جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، اسے مجھے ہی جہنم واصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔
وہ کہتے تھے کہ گویا کہ میں نے امیر حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ جو ہے وہ مسیلمہ کو قتل کر کے میں نے وہ کفارہ ادا کر دیا۔ حاضرین محترم، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی ہی دردناک شہادت ہے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ شہید ہوئے نا، غزوہ احد میں 70 حضور کے صحابہ شہید ہوئے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں پھر یہ فتح کے اندر بدل گئی۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ آیت کریمہ جو آج کے درس قرآن میں نے تلاوت کی ہے، سارے بیان کے بعد اب اس آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہے۔ شروع میں اگر میں اس آیت کریمہ پر بات کرتا تو میں آسانی سے نہ سمجھا سکتا۔ جب یہ شہید ہوئے نا تو منافقوں نے پتہ کیا کہا؟ چنگا ہوا اسی نہیں گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، نمازی تھا پکا مسجد کا، سارے بولو مسجد کا پکا نمازی، پکا نمازی، پانچ ویڑے تھا نمازی، حضور کا سب سے بڑا دشمن۔ انہیں پتہ کہ یہ حواریت انہیں آکھے چنگا ہویا نہیں گئے، نہیں تے اساں بھی اتنے مارے جانا سی۔ چنگا ہے وہ سارے ٹھکانے لگ گئے نے، اسی تے عیش کرنے گھر بیٹھ کے مزے لوٹنے۔ منافقوں نے جب یہ پراپوگنڈا کیا، اور دیکھو جی گئے سن تے 70 مارے گئے نے، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انہاں کہے مارے گئے تھے، یہ مک گئے نے، ختم ہو گئے نے، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی، غزوہ احد کے شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر کون ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ان سے مروی ہے کہ یہ آیت الآیہ قد نزلت فی حق شہداء احد، کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی۔ انہاں کہا چنگا ہویا نہیں گئے، نہیں تو ساڈا بھی یہی حال ہونا سی، اسی ٹائم نال واپس آ گئے ہیں تو بچ گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کہتے ہو یہ مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان پر جو فضل کیا ہے اس پر تو بڑے ہی خوشیاں کر رہے ہیں، بڑے شاد ہیں صحابہ شہداء احد، کیونکہ اللہ نے ان پہ انعام بہت کیا ہے۔ یہ اللہ کا جو فضل ہے اس کی ایک جھلک میں حدیث شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد سے جب حضور واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا تمہارے جو بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا ہے، اور وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے ہیں اور جنتی میوے کھاتے ہیں، اور طلائی قندیلوں میں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں تمام شہداء احد وہاں رہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ جنت میں ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اتنے انعام ہیں، تو جنتیوں نے اپنے رب سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو دنیا میں جا کے بتائے، کون ہے دنیا میں جا کے بتائے کہ احد میں شہید ہونے کے بعد اللہ کریم نے ہمیں کہاں پہنچایا اور ہمارے اوپر اللہ کے کتنے فضل ہیں، دنیا میں کون جا کے بتائے اور دنیا والوں کو کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اے شہداء احد،
تمہاری یہ بات میں تمہاری طرف سے ان تک پہنچا دوں گا۔ تھوڑی گل میں پہنچاواں گا کہ شہید ہون تو بعد جنت بھی تانوں مزے کی لبے نہیں بھائی۔ مسجد کمیٹی نے منع کیا ہے کسی محفل میں کسی نعت خواں کو کسی خطیب کو پیسے نہ دیا کریں، منع کیا ہوا ہے، تو پھر جو کام منع کیا جائے نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو شہداء کو جا کے، پیسوں کی ضرورت نہیں، محبت کی ضرورت ہے، بس غور سے سنیں، کون ہے جو جا کے بتائے؟ عرش والے رب نے فرمایا، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، اللہ کی نے فرمایا تہاڈی گل میں پہنچاواں گا کنہ تک؟ حضور دے غلام جو جہاد کرنے والے کے تھے۔ حضور نے سب صحابہ کو جمع کیا، فرمایا یہ جبریل آیا ہے اور اللہ کریم کا ایک پیغام لے کے آیا، تو انہوں سنیا کلیا شہداء احد نے ایتھے آ کے ویکھو رب نے سانو کنیاں نعمتاں دتیاں، اے آندے نے منافق بے ایمان آندے نے مر گئے نے، ختم ہو گئے نے، اے سانو ویکھو اسی جنت دیاں نہراں اُتے سیر بھی کرنی ہے، جنت دے میوے بھی کھانے ہیں۔ بل احیاء ولا تحسبن الذین ہرگز تحسبن الذین قتلوا فی سبیل، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو یا اللہ جنازہ پڑا ہے قبر میں دفن کیا، فرمایا بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ۔ سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور آیت نمبر 169 سورہ آل عمران کی، ان کو ہرگز مردہ خیال بھی نہ، اتھے آکھے مردہ آکھو نا، اتھے فرمایا مردہ خیال بھی نہ کرے آجے۔ بل احیاء، تمام مسالک کے مکاتب فکر کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ شہید حقیقی زندگی اس کو دی جاتی ہے، شہید کو حقیقی زندگی، کیونکہ زندگی کا اعلان عرش والے رب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اعلان کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، حیات الشہداء محققۃ، کہ شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، جس کو قرآن مجید کی 2 آیتوں میں عرش والے رب نے واضح فرمایا۔ اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء والشہداء والعلماء والمعذنین المحتسبین وحملۃ القرآن۔ امام قرطبی فرماتے ہیں زمین انبیاء کرام، نبیوں، شہیدوں، علماء ربانیین اور ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ یہ قبر میں دفن ہو جائے، مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور اللہ کریم نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا، حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا اور اذان ہوگی اور نماز عشاء باجماعت، نماز عشاء کے بعد لنگر شریف ہوگا، سب دوست لنگر شریف کھا کے جائیں
اور کوئی بھی میرا پیارا بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا، نماز کے بغیر نہیں جانا۔ بالکل اذان ہونے والی ہے، مجھے احساس ہے وقت ہو گیا ہے، اور میں نے اتنا وقت لیا ہے کہ ہم آسانی سے اپنے وقت پر جو مسجد میں نماز کا وقت مقرر ہے اسی وقت پہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باجماعت نماز پڑھ کے جائیں، نماز کے بغیر کوئی بھائی نہ جائے، ذکر میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا